اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مددگار تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ عزم میں نہ تھا، یعنی یہ ارادہ نہ تھا ایسا کرنے کا، بلکہ اس طرح کا خیال گزرا، چونکہ ساتھ واللہ ولیہما ہے کہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ تو معیت باری جب حاصل ہو یا ولایت باری حاصل ہو تو عزم یا ارادہ، پختہ ارادہ نہیں کیا جا سکتا گناہ کا، لہذا یہ حدیث النفس یعنی کسی وہم کا، نفس کی طرف سے کسی وہم کا آنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث النفس بالمعیشت ولایت کے منافی نہیں، یعنی کوئی وہم نفس کی طرف سے آئے گناہ کا تو یہ کسی ولی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، لہذا وہ محض ایک وہم کی حد تک رہتا ہے، ارادہ بھی نہیں بنتا چاہے جائے کہ اس پر عمل کرے۔ قوله تعالی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیظ طبی جو ہے وہ کمال کے منافی نہیں ہے، یعنی کسی کامل کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور کسی کو غصہ آئے گا تو وہ ضبط کرے گا۔ تو اللہ کریم نے تعریف فرمائی ہے ان لوگوں کی جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، تو فرمایا کسی کامل ولی اللہ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، یہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ والذین اذا فعلوا سے لے کر الی قولی ولم یسروا ولا ما فعلوا، ایسے لوگ جو کوئی ایسا کام قصد کرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں روح المعانی میں ہے کہ حسن سے روایت ہے کہ یہی صفت اس کی ہے جس کی صفت الذین ينفقون فی السراء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ ہو جانا جبکہ توبہ کر لیں اور اس سے بار بار نہ کریں تو یہ محسن ہونے کے منافی نہیں۔ کسی اچھے سے اچھے نیک بندے سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے اور اس گناہ کو بار بار نہیں دہراتا۔ لقد کنتم تمنون الموت، تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کی تمنا مذموم نہیں جبکہ وہ سعادت اخرویہ کے اشتیاق میں ہو، جیسے شہادت کی تمنا، یعنی جہاد میں کوئی مرنے کی تمنا کرے کہ اللہ کرے اس میں میری شہادت ہو جائے، تو یہ کمالات کے منافی نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ سے ثابت بھی ہے اس پر عمل۔ احد میں ایک صحابی تھے عمر بن جموح، عمر رسیدہ تھے اور ایک ٹانگ سے معذور بھی، لنگڑے بھی تھے۔ ان کے 4 جوان بیٹے تھے اور چاروں احد میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے، تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا۔ تو
ان کے بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو ضروریات کا خیال رکھنا، سودا صرف لانا، تو ہم 4 بھائی جب جا رہے ہیں تو آپ ہمارے والد کو منع فرمائیے کہ یہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے رہیں، ویسے بھی بزرگ آدمی ہیں، ایک ٹانگ سے بھی معذور ہیں۔ تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، انہوں نے اپنی آخرت، ان کی اپنی آخرت ہے، میری اپنی آخرت ہے، یہ رشتے تو دنیا کے ہیں، تو انہیں جنت میں جانے کا شوق ہے اور مجھے نہیں ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس لنگڑی ٹانگ کو جنت میں گھسیٹوں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ چنانچہ حضور نے اجازت دے دی، وہ احد میں شہید ہو گئے۔ احد کی فتح کے بعد 3 دن حضور وہاں مقیم رہے، شہدائے احد کو دفن کیا گیا، اور حضور نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی اپنے شہید کو مدینہ منورہ لے جا کر جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتا ہے تو وہ لے جائے۔ ان کے بیٹوں نے بھی چاہا کہ ہم انہیں لے جائیں، تو وہ جب ان کے وجود کو اونٹ پر لاتے تو اونٹ اٹھنے سے انکار کر دیتا، جب وجود اتار لیتے تو اونٹ ٹھیک ٹھاک ہوتا۔ تو انہوں نے پھر جا کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اونٹ انہیں اٹھا کر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا لشکر سے پتہ کرو کوئی ان کا ساتھی ہے تو اس سے پتہ کریں گے کہ کوئی واقعات وہ بتائے، یہ فلاں شخص کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، فرمایا اسے تلاش کرو۔ وہ مل گئے، انہیں لایا گیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کوئی بات عمر بن الجموع کی بتاؤ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم دونوں اکٹھے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی آمین کہیں۔ تو میں نے دعا کی کہ کافر، چوٹی کا کوئی کافر میرے ہاتھ سے مارا جائے اور اس کی زرہ اور تلوار مجھے غنیمت میں ملے اور میں فخر سے پہن کر پھرتا رہوں، میں نے فلاں مشرک کو مارا تھا۔ انہوں نے آمین کہی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ بار الہ، میں آج یہاں شہید ہو جاؤں، یہیں دفن ہو جاؤں، اور قیامت کو یہیں سے اٹھوں اور اسی طرح خون آلود لباس لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو میں نے آمین کہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کی دعا قبول ہوئی، انہیں یہیں دفن کر دو، یہاں سے تم نہیں لے جا سکو گے۔ تو اس میں شہادت کی تمنا تھی، یعنی موت کی تمنا۔ دنیا سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شہادت کی طلب میں یا جہاں اخروی فلاح کا امکان ہو وہاں موت کی طلب کرنا جائز ہے۔ فَإِمَّا قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ پھر جاؤ گے؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پیر کے مر جانے پر فضا شدید اور سخت رنج کرنا، جیسا کہ اکثر معتقدین بلکہ عوام خاص کا بھی طرز عمل ہے، مذموم ہے۔ یعنی کسی کا پیر یا شیخ مر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے غم کرے کہ دنیا کے کاروبار ہی ٹھپ کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ جزا فضا اور شور شرابہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جو کچھ شیخ نے سکھایا ہے یا جو تربیت کی ہے اس پر پوری سختی سے کاربند ہو، نہ یہ کہ معمولات ہی چھوڑ دے اور اذکار ہی چھوڑ دے اور سوگ منانے لگ جائے، یہ درست نہیں ہے۔ وَقَوْلُهُ تعالیٰ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتی ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک تو علم اسرار کا اثبات ہے،
یعنی وہ علم جنہیں اسرار الہی کہا جاتا ہے، کیفیات قلبی، واردات قلبی اور کشفی الہامی علوم، ان کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم سے کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ اور روح میں ہے کہ تلاوت سے مراد آیات توحید و نبوت کی تبلیغ ہے، تزکیہ سے مراد کلمہ طیبہ کی طرف بلانا، توحید و رسالت پر دال ہے، اور تعلیم کتاب سے مراد الفاظ قرآن کریم کی تعلیم ہے، اور حکمت سے مراد اسرار قرآنیہ پر واقف بنانا ہے۔ قوله تعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ الی قوله ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، حاصل یہ کہ جن لوگوں کو شہداء کے مارے جانے پر حسرت تھی ان کو سنایا جاتا ہے کہ تم اس کی تمنا مت کیونکہ وہ دنیا میں رہتے، بلکہ خود وہ شہداء تمہاری نسبت یہ خوشی منا رہے ہیں کہ تم شہید ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں جس طرح کوئی جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ نے فرمایا یہ نہ سوچو کہ وہ مر گئے، کاش وہ یہاں سے بچ جاتے، زندہ رہتے، ہمارے ساتھ ہوتے۔ تم تو یہ حسرت کر رہے، اور وہ شہداء یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ جو بچ گئے کاش یہ بھی شہید ہو جاتے اور ہمارے ساتھ یہاں موج اڑاتے اور جنت میں عیش کرتے اور اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے، وہ اس کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں فرماتے ہیں یہ سبق ہے کہ جس طرح وہ شہید تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بچ گئے یہ بھی آ جاتے، اس طرح صوفی دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی یہ درد رکھتا ہو کہ اگر مجھے اعلیٰ مقامات نصیب ہیں تو دوسرے کو بھی ہونے چاہیے۔ یعنی اس میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ میں صاحب مجاز ہوں، کوئی دوسرا بن گیا تو اس میں میری سبکی ہوگی، یہ بڑا تماشا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو میں صاحب مجاز ہوں، اب فلانا بھی بن گیا تو میرے اختیارات تو آدھے ہو گئے۔ اسی طرح مراقبات میں ہوتا ہے کہ کسی کا سبق آ گیا تو کسی دوسرے کا بھی ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یار یہ بھی میرے برابر فرمایا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمنا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کمال مجھے دیا ہے وہ میرے دوسرے بھائیوں کو بھی دے، ان کی ترقی کے لیے بھی خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے، خواہش کرنی چاہیے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے اور سو تم اس سے مت ڈرنا۔ فرماتے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا فاستعذ باللہ، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو بعض بزرگ جب پڑھتے تھے تعوذ تو فرماتے تھے شیطان کو مخاطب کر کے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے ڈر کر تعوذ پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے پڑھنے کا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ تو میرا کیا بگاڑ لے گا۔ تو فرمایا اس آیت میں کہ الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان ان کو ڈرا سکتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس سے دوستی نہیں کرتے ان کو نہیں ڈرا سکتا، وہ اس سے نہیں ڈرتا۔ تو اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم شیطان سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کردار میں کچھ ایسے باتیں ہیں کہ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں۔ جو اس کی بات نہیں مانتا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس سے ڈرتا بھی نہیں، اور اگر تعوذ اور اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو بعض بزرگوں سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے تعوذ پڑھا اور شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نہ یہ سمجھنا میں تو اسے ڈر کے پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ تو کیا اور تیری حیثیت کیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا،
جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کو مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور ترقی، اس میں اشارہ ہے کہ معیشت کے ساتھ بست رہے تو اس پر مغرور نہ ہو۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، کافروں کو مہلت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے اور گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ اس پہ خوش نہ ہوں کہ ہم ان سے راضی ہیں تو ان کو مہلت دی ہے، بلکہ ہم نے ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ دی ہے کہ بھاگ کر دیکھ لو جہاں تک جا سکتے ہو، جتنے اللہ سے دور جاؤ گے اتنی زیادہ سزا پاؤ گے، جتنے جرم کرو گے اتنی زیادہ، تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو فرماتے ہیں اس میں صوفیوں کے لیے یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اور منازل میں فرق نہ آئے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی میرے لیے جائز ہو گئی ہے، پھر نہ دہرائے، کیونکہ غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، تو کبھی ایک ہی دفعہ سب کچھ لے ڈوبے گا۔ الذین قالوا ان اللہ اہدی الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک ہمارے سامنے معجزہ خداوندی ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھائے، کوئی چیز آگ کھا۔ فرمایا یہ کہا تھا نا یہودیوں نے کہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی نبی قربانی رکھے میدان میں اسے آگ کھا جائے تو اس کو نبی مانو نہیں تو نہ مانو۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان سے کہو کہ جن نبیوں نے یہ معجزے تم پر ظاہر کیے ان کو تو تم نے قتل کر دیا اور مجھ سے اس معجزے کا مطالبہ کرتے ہو، یعنی جن انبیاء کے پاس یہ معجزہ تھا اور وہ تمہیں دکھائے اور تمہاری تاریخ میں موجود ہے کہ تم نے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کو شیخ سے استفادہ کرنے کے لیے کرامات کی ضرورت نہیں ہے، اس پر نہ رہے کہ کرامت دیکھوں گا تو پھر اللہ اللہ سیکھوں گا، بلکہ خود اللہ اللہ ہی بڑی کرامت ہے۔ تو خارق کا متمنی نہ رہے کہ کوئی عجیب و غریب بات دیکھوں گا جسے میں کرامت سمجھوں گا تو پھر استفادہ کروں گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچا لے گیا اور جنت میں داخل ہو گیا اس سے وہ کامیاب ہوا۔ حق تعالیٰ کا اس کو فوز فرمانا اس شخص کے بطلان پر دلیل ہے جو جنت و نار سے استغفار کا دعویٰ کرے، البتہ مغلوب الحال معذور سمجھا جائے۔ وہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو جنت بھی نہیں چاہیے، اللہ دوزخ سے بھی بچائے اور ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں، فرمایا یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے تو جنت کے داخلے کو فوز کبیر، فوز اور بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ تو یہ بات بڑی نازک سی ہے، ذرا سمجھ لی جائے کہ جنت لذات ہی مقصود نہیں، فی نفس ہی جنت مقصود نہیں، لیکن جنت اللہ کی رضا کی سند ہے، دلیل ہے۔ تو جس طرح کوئی اب یہ زیادہ شور ہو رہا ہے ڈگریوں کا، جو BA یا MA کرتا ہے تو ڈگری ملتی ہے اسے، تو ڈگری ذاتی طور پر تو ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کاغذ ہے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، اصل وہ سند ہے کہ اس کی قابلیت اتنی ہے۔ تو جنت سند ہے رضا الہی کی، تو جسے رضا الہی چاہیے وہ جنت کی طلب کرے گا کہ وہ سند ہے اس کی اللہ کی رضا مندی کی۔ جنت میں وہی داخل ہوں گے جو اللہ جنہیں قبول کر لے گا اور معاف فرما دے گا اور کامیاب قرار دے گا۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف ہے کہ جی ہمیں تو جنت بھی نہیں چاہیے، دوزخ سے بھی اللہ بچائے، فرمایا یہ کمال کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں کوئی مغلوب الحال ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی باہوش آدمی کو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔
قوله تعالی لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ ایسے لوگ جو اپنے کردار پہ خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، ایسے لوگوں کو ہرگز خیال مت کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے۔ اس میں زمانہ کے مدعیان تصوف کی عادت کی مذمت یہ کہ ان کی مجالس کے تذکار زیادہ حصہ ان کی مدح ایسے کمالات سے ہوتی ہے جس سے وہ کورے ہیں۔ فرماتے ہیں عموماً یہ مرض صوفیوں اور پیروں میں زیادہ ہے کہ مرید ایسی تعریف ان کی کرتے ہیں جو کمال ان میں نہیں ہے اور وہ اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نام لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ 50 القاب ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ لکھیں گے غوث زمان، پھر آگے لکھیں گے قطب دوران۔ اب یہ تمیز نہیں ہے کہ غوث دنیا میں ایک ہوتا ہے، قطب 4 ہوتے ہیں۔ جب اس نے غوث لکھ دیا تو پھر قطب لکھنے کی کیا ضرورت؟ قطب تو اس سے کم تر درجہ ہے، یہ بھی تمیز نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو تعریفیں سنتے ہیں پیر اور خوش ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ درجہ ان کے پاس نہیں ہے، فرمایا یہ بہت مذموم ہے اور اس پر سزا مرتب ہوگی، اور ایسے لوگ تصوف اور سلوک میں نہیں رہ سکتے، یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھے۔ گرچہ دنیا میں ان کی شہرت ہے لیکن لوگوں کی شہرت اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو جو کمال جس میں، اور یہ انسان کا عجیب مزاج ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کمال اس میں نہیں ہے لوگ وہی تعریف اس کی کریں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہر غریب آدمی قرض لے کر دعوتیں کرے گا اور بڑی شادی کر کے، بلکہ کوئی مر گیا تو بھی دعوت کرے کہ لوگ سمجھیں یہ بڑا رئیس ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے تم نے زمین رہن رکھ دی یا کسی سے ادھار لیا، لوگ کیوں سمجھیں گے؟ تو فرمایا جو وصف ذات میں نہ ہو وہ اپنی تعریف میں سن کر خوش نہ ہو، بلکہ اگلے کو روکے کہ ایسا نہ کہو۔ اور یہ زیادہ مرض جو ہے یہ جو برائے نام صوفی اور دکھاوے کے پیر ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ قوله تعالی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ فکر بھی مثل ذکر کی ہے، عبادت ہے، یعنی جہاں ذکر کا ذکر الہی کا ارشاد ہوا وہاں فرمایا یتفکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرتے ہیں، اور یتفکرون اور تفکر کرتے ہیں۔ تو مراقبہ یا تفکر جو ہے مثل ذکر وہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فکر کا محل مخلوق ہے نہ کہ خالق۔ جب فکر کرے، مراقبہ کرے، سوچے تو مخلوق میں سوچے، اللہ کی ذات میں تو سوچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ نہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، ان باتوں میں نہ پڑے۔ اگر سوچے گا تو اسی طرح سوچے گا اور یہ گمراہی ہوگی اور حق سے دور چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، نہ وہ کسی انسان کے علم میں آ سکتا ہے نہ اس کی عقل میں سما سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، وہ دائرہ تخلیق سے بالا تر ہے۔ تو فرمایا 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ فکر بھی مثل ذکر عبادت ہے، دوسرا یہ کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی تفکر مخلوق میں ہوگا، اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ کرے گا کہ وہ کیسا قادر ہے، ان کیڑیوں کو بھی پال رہا ہے، ان کے انڈے بچے بھی دیکھ رہا ہے، اور جہاں ایک کیڑی کو پال رہا ہے وہاں ہاتھی جیسے جانور کو بھی پال رہا ہے، چھوٹے سے گھاس کے تنکے کو بھی وہ پال رہا ہے، اور بہت بڑے درخت کا نگہبان بھی۔ تو مخلوق میں تفکر کرے، یعنی 2 مسئلے ہیں۔
حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مراقبات نوافل سے افضل عبادت ہے، کیونکہ نوافل پڑھیں آپ تو ہو سکتا ہے کسی میں متوجہ الی اللہ ہوں، کسی میں خیال کسی دوسری طرف نکل جائے، جبکہ مراقبات میں پوری کوشش متوجہ الی اللہ ہونے کی طرف ہوتی ہے۔ تو چونکہ ذکر کے ساتھ فکر کو بھی برابر کی عبادت قرآن نے قرار دیا ہے، تو پھر نوافل سے یہ اپنے رتبے میں بہتر ہے۔ قولو تعالی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار آپ نے اس کو لاجانی پیدا نہیں کیا۔ بعض بزرگان دین کا یہ ارشاد کہ ممکنات نے وجود کی بو بھی نہیں سونگی معول، یعنی اس کی تعویل کی جائے گی، اور تعویل یہ ہے کہ مراد اتصاف حقیقی کا مرتبہ ہے جو واسطہ فی الثبوت میں ہوتا ہے، نہ کہ اتصاف مجاوزی جو واسطہ فی العروض میں ہوتا ہے۔ یعنی بعض بزرگان دین نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا ہم محسوس کرتے ہیں انہیں ممکنات کہتے ہیں، کہ ان کو تو وجود کی خبر، یعنی ان کا وجود ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ بات جو ہے اس کی تعویل کی جائے گی، اور مراد اتصاف حقیقی کی در حقیقت ان کا وجود ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، ہاں اللہ کے قائم رکھنے سے ہے، یعنی اس کی یہ تعویل کی جائے گی۔ قولو تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود صبر کرو، مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو۔ اس حدیث میں وضو، انتظار صلاۃ وغیرہ کو مجبور فرمایا نیکی کے لیے تیاری کرنا، منتظر رہنا، عمل کے لیے اسباب مہیا کرنا، وہ بھی عبادت میں اور نیکی میں شامل ہوگا۔ جیسے صلاۃ کا وقت ہو رہا ہے تو وقت کا انتظار کرنا، وضو کا اہتمام کرنا، لباس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا، قبلے کا تعین کرنا، یا مسجد تک پہنچنے کی ہمت کرنا، باجماعت نماز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس صلاۃ کی وجہ سے خود اسی میں شامل ہو جائیں گی اور اس کا ثواب کئی گنا بڑھاتی جائیں گی۔ سورہ آل عمران ختم ہو گئی الحمدللہ، آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، آل عمران ختم ہوگی، پھر آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء، اس درمیان میں یہ 2 صفحے اضافہ ہے۔ جس ہستی نے یہ کتاب نقل فرمائی ہے انہوں نے کچھ اپنی طرف سے بھی اضافے کیے، لیکن میں صرف حضرت کی جو اپنی ارشادات ہیں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مسائل السلوک جو حضرت تھانوی نے لکھے ہیں وہ ان کی تفسیر روح البیان میں حاشیے پر سارے موجود ہیں، تو میں اس میں یہ اضافہ میں شامل نہیں کر رہا، کسی کو شوق ہو تو وہ خود پڑھ لے۔ سورہ نساء، قولو تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کرو۔ اس میں دلالت ہے کہ مباحات سے لذت حاصل کرنا، اس میں کسی قدر کثرت کرنا، اس میں اچھی چیز کو منتخب کرنا کہ جبکہ افراط نہ ہو، زود کے منافی نہیں۔ یعنی یہ کسی کی نیکی یا زود یا تقوی یا ولایت کے منافی نہیں ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں، حلال ہیں، ان میں سے اگر اسے اللہ کی طرف سے میسر ہو تو وہ اچھی چیز چن کر منتخب کرے، اچھا لباس پہنے، حلال ہو، پاکیزہ ہو تو اچھا صاف ستھرا کھانا کھائے، یا اچھی یا صاف سواری رکھے، تو یہ کسی ولی کے لیے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا پاک نے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تم میں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ تو اللہ نے پسند کی اجازت دی ہے، تو فرمایا مباحات میں سے، حلال چیزوں میں سے، جائز چیزوں میں سے اچھی چیز منتخب کر کے استعمال کرنا، یہ زہد و تقوی کے منافی نہیں ہے۔
تو یہاں تو اعتراض یہ ہوتا ہے نا جی حضرت کے کپڑے اتنے قیمتی ہیں، گھڑی اتنی قیمتی باندھی ہوئی ہے، انہیں ولایت کہاں ہوگی؟ وہ سمجھتے ہیں کوئی بھوکا ننگا ہو، لباس پھٹا ہوا ہو، لیا پریشان ہو تو وہی ولی ہو سکتا ہے۔ قولوا تعالیٰ فَانْتِبْنَ لَكُمْ مَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، یعنی عورتیں اگر طلاق ہو جائے اور تمہیں مہر ادا کرنا ہے تو اس میں سے اگر کچھ مہر وہ چھوڑ دیں تو ہمیں معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، معاف کر دیں تو وہ کھاؤ پیو موج کرو۔ تو یہاں فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ اگر کوئی کمزور یا غریب آدمی بھی معمولی ہدیہ بھی دے تو اس پر اسے رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تو اس میں بڑی عقیدت یا آرزو یا بڑی تمنا ہوتی ہے، تو اسے حقیر سمجھ کر رد نہ کیا جائے، کیونکہ عورت جس کو طلاق ہو جاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو اب اس کو مہر دینا تھا، خاوند نے جس نے طلاق دی اس کا مہر تھا 50,000 روپے، اس نے کہا اچھا مجھے 30 دے دو، 20 میں تو میں معاف کرتی ہوں، تو تکڑا تو یہ ہے یہ کہ بھئی تجھ سے لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے، تو اپنا 50 ہی لے جا، نکل جا گھر۔ فرمایا ایسا نہ کرو، جو انہوں نے مرضی سے چھوڑ دیا ہے وہ رکھ لو۔ تو یہاں فرماتے ہیں تصوف کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غریب کمزور اگر کوئی معمولی ہدیہ بھی پیش کرے تو خوش دلی سے لے لینا چاہیے تاکہ اس کی بھی رضا جوئی ہو جائے اور اسے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ قولوا تعالیٰ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو۔ اس سے قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ کوئی چیز غیر اہل کو سپرد نہ کی جاوے، اس پر مناسب کو بھی قیاس کریں گے، یعنی شیخ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اتنی چیز اسے عطا کرے جتنی کا وہ اہل ہے۔ بڑا خوبصورت مسئلہ یہ آ گیا۔ ہمارے دوستوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس ساتھی کی سفارش کرو، اسے فلاں مراقبہ ہو جائے، تو فلاں سے کہو، وہ حضرت سے کہو، یہ سارا طریقہ غلط ہے۔ شیخ کو خود یہ فکر ہوتی ہے، اور یہ من جانب اللہ ایک نظام ہے، اس میں اتنا دخل شیخ کا بھی نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کو میں بڑے عام انداز میں لیتا ہوں، مجھے ان سے دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن انہیں مراقبات 2-3 دن میں ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ساتھی ہوتے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں اسے مراقبات ہو جائیں، لیکن انہیں 2-3 سال لگانا پڑ جاتا۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر استعداد پیدا کرے، پھر اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، جب استعداد ہوگی مناظر ضرور ہو جائے۔ تو یہ ایک جو روایت ہمارے ہاں بھی ہے کہ بعض ساتھیوں جو اپنی استعداد میں کمزور ہوتے ہیں تو دوسرے ساتھی یا صاحب مجاز حضرات سفارشی بن جاتے ہیں، نہیں جی اس کی بیعت ہو جانی چاہیے، اس کو فلاں مناظر کرا دینے چاہیے۔ یہ درست نہیں ہے۔ جتنی محنت آپ شیخ کو کہنے پر اور سفارشیں کرانے پر کریں گے، اتنی اس ساتھی کے ساتھ محنت کریں کہ اس کی استعداد بڑھ جائے، کیونکہ غیر اہل کو امانتیں سپرد نہیں کی جاتی۔ اور یہی طریقہ وہ فرماتے ہیں مناسب میں، اللہ کی طرف سے جن کو مناسب ملتے ہیں وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوتے ہیں کہ ان کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن اللہ قادر ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ وہ کسی غیر اہل کو اہلیت بھی دے دے، منصب بھی دے دے تو وہ قادر ہے، اور اللہ جب کسی کو منصب دیتا ہے تو اس میں اہلیت نہ بھی ہو تو آ جاتی ہے، وہ خود دینے والا ہے۔ اور اسی طرح بعض مشائخ بھی جب کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں یہ کام کرو تو اس میں اہلیت نہ بھی ہو، وہ خلوص سے شروع ہو جائے تو وہ کام کر لیتے ہیں، اللہ اسے اس بزرگ کے کہنے پر استعداد عطا کر دیتا ہے۔ قولوا تعالی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مَنْ خَلْفَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے بعد چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو ان کی فکر ہو۔ اس میں اخلاق کی اصل عظیم ہے، آنچہ بردخور پسندی بر دیگراں
آنچ بر خود نہ پسندی بدیگراں مپسند۔ فرمائی ہے کہ یتیموں کے حق میں ارشاد فرماتے، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیال کرو کہ اگر کل کلاں تم مر جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تو تم کیا چاہتے ہو ان کی کیسی دیکھ بھال کی جائے؟ اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہے تو ان کی ایسی ہی دیکھ بھال کرو۔ تو فرماتے ہیں اس میں اخلاق کی بہت اعلیٰ تعلیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، یعنی دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کی تمنا کرو جس چیز کو خود پسند کرتے۔ قولہ تعالی فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ترجمہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے طرد نہ کرو۔ اس میں دلالت ہے کہ تائب پر طعن و تشنیع نہ کرنا چاہیے، نہ ایذا پہنچانا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر اسے اس غلطی کے طعنے نہیں دینے چاہیے، پھر اسے بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے تم فلاں تم نے یہ کیا تھا۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ تو ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم کسی کا حساب لینے والے نہیں ہیں۔ قولہ تعالی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ انہی کی ہے جو حماقت سے کو گناہ کر بیٹھے ہیں۔ ایسے امر کا ارتکاب جو عقل کی شان کے لائق نہ ہو، جہالت سے تعبیر کرنا اگرچہ علم اور عمل ہے، اس کا صدور ہونا دلیل ہے صوفیہ کی۔ اس میں تفسیر ہے کہ وہ یقین کے معنی کہتے ہیں اعتقادی جازم مطابق واقع ما غلب حال، قرآن مجید میں اس کے فقدان کو جہالت کہا گیا۔ تو فرماتے ہیں جب بندہ بہت بڑا عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، لیکن عملاً کوئی ایسا کام کرے جو علم اور عقل کے منافی ہو تو قرآن اسے جہالت کہتا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک علم وہی ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے، اور علم ہے، پڑھا لکھا ہے، فاضل ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ جاہلوں جیسا ہے تو قرآن اسے جاہل ہی کہتا ہے۔ یعنی علم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ قولوا تعالی فَإِن كَرِهْتُمُوهُ عَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ممکن ہے تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اس کے اندر اللہ کی بڑی منفعت رکھ دے۔ تو اس میں اس بات کی اصل ہے کہ صوفی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تجویز کے سامنے اپنی رائے سے دستبردار ہو جائے۔ جو من جانب اللہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ بہتری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو سورج۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنے علم کے مطابق کوشش نہ کرے، یعنی دنیا عالم اسباب ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، لیکن اگر وہ مل جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے میرے لیے مقرر کی تھی، جو میں نے محنت کی وہ تو میں نے اللہ کی عبادت کی، یہ تو اللہ نے مجھے انعام میں دے دی۔ نہ ملے تو یہ سمجھ لے کہ میں نے جو محنت کی اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا، یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی، اللہ نے مجھے نہیں دی۔ یعنی اپنی رائے کو اللہ کے فیصلوں کے سامنے ختم کر دے، یہ تصوف کی اصل ہے۔ قولوا تعالی ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بہتانا واثما مبینا، اگر تم بجائے ایک بی بی کے دوسری بی بی کرنا چاہو اور اسے ایک عورت کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت لو، کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر، گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز واپس لینا مخصوص عورت کی نہ لے۔ جب واقع میں عورت صاحب سے بولو میں اپنے شوق سے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کچھ لینا قاعدہ بالا کی ماں دیکھنے والوں کو شبہ میں ڈالے گا۔ پس بہتان جیسا کبھی صراحتاً اور دلالتاً اس کو بھی منافذ میں قوم کی اصل ہے کہ جس طرح موجب سے بچتے ہیں موہم سے بھی بچتے ہیں۔
فرمایا جس طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اس میں عورت کا قصور نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اس کے ساتھ میرا مزاج نہیں ملتا، میری طبیعت ہی نہیں چاہتی، میں فلاں عورت سے شادی، اسے طلاق دے دیتے ہو، تو پھر اگر اسے تم نے کروڑوں روپے بھی دیے ہیں تو چونکہ اس کا قصور نہیں ہے اس سے واپس مت لو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مال تو اس کا اپنا تھا، اس سے معاملہ طے کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فراخ دلی کرنے اور بغیر جرم کے کسی پر الزام یا سزا دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو صوفی جو ہیں یہ تو کسی کے خلاف وہم کرنے سے بھی احتیاط کرتے ہیں، جس طرح وہاں ہے نا کہ اس بی پر الزام لگایا تم نے اگر مال واپس لیتے ہو، تو صوفی کو کسی کے بارے غلط وہم سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے، جہاں تک اپنا شرعی مکلف ہے اپنا کام وہاں تک کرے۔ قولہ تعالی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے کیا ہو مگر جو بات گزر گئی۔ اس میں اس بات پر اصل ہے کہ خطا ماضی کی بنا پر تشدد نہیں کرتے، یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ ظہور اسلام سے پہلے یہ گناہ کر چکے ہیں انہیں بھول جاؤ، آئندہ ایسا مت کرنا۔ تو فرمایا سلوک میں بھی یہ ہے کہ کسی کا ماضی کیسا بھی ہو، جب وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا تو اب اسے اس ماضی کے تانے نہ دیے جائیں، وہ بات یاد نہ کرائی جائے تم ویسے ہو تم ویسے ہو، وہ ایسا چھوڑو، اس بات کو چھوڑ دیا اس نے۔ یہاں جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے کر چکے ہیں ان کو جانے دو، آئندہ ایسا نہ کرو۔ فرمایا جو توبہ کر لے اور اللہ اللہ شروع کر دے تو پھر اسے وہ ماضی کے تانے نہیں دیے جائیں گے۔ قولہ تعالی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، جو شخص تم میں پوری قدرت گنجائش نہ رکھتا اور مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تو آپ اس کی مسلمان لونیوں سے جو کہ تم کی مملوکہ نکاح کر لے، اور ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کی معلوم ہے، آپس ایک دوسرے برابر ہو۔ اس میں فرماتے ہیں کہ مسلمان سارے ہی مسلمان ہیں، یعنی آیت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، مالی طور پر کوئی کمزور ہے، اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا، تو کسی مملوکہ کسی کنیز سے نکاح کر لے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ کبر و نخوت کی جڑ قطع کی گئی ہے، یعنی تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اگر ایک کسی کو قیمتی لباس نہیں ملتا، کم قیمت میسر ہے تو اس سے گزارا کر لے، اس میں نہ آ جائے، اپنی بڑائی میں نہ آ جائے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ میں کیا، یہ کھانا کیسے کھاؤں، یہ لباس کیسے پہنوں۔ تو اس میں کبر کی نفی کی گئی ہے۔ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَلَهُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کرے تو ان پر سزا نصف ہوگی آزاد عورتوں کی سزا سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ غلام عورتیں اگر گناہ کریں گی تو وہی گناہ اگر آزاد عورت کرے تو غلام کو اس کی آدھی سزا دی جائے گی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ درجات کے تساوت سے سیاست میں بھی تفاوت ہوتا ہے، اور یہی شان ہوتی ہے حکماء مصلحین کی کہ ہر طالب کے ساتھ اس کی خصوصیت کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں درجات کے فرق سے جتنا کسی کو اب ایک صرف لطائف کرتا ہے، دوسرے کے پاس مراقبات ثلاثہ ہیں، تیسرے کے پاس فنا بقا تک درجات ہے، چوتھا اس سے بھی آگے ہے، تو جس طرح کے درجات ہوں گے اگر غلطی کرے گا تو اس درجے کی سزا بھی پائے گا، معاملہ بھی اس درجے کا کیا جائے گا۔ جس طرح کنیز سے سزا گناہ ہوتا ہے تو سزا آدھی ہے، آزاد عورت
گناہ کرتی ہے تو اس سے 2 گنی سزا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق فرمایا سزا کی تعیین کی گئی ہے۔ اسی طرح صوفی کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ قولوا تعالیٰ ذالک لمن خشی اللعنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم، یہ اس شخص کے لیے جو تم میں سے زنا کا اندیشہ رکھتا اور ضبط کرنا بہتر ہے۔ یعنی اگر مصلحت دینیہ فوت نہ ہوتی ہو، مصالح دنیا کی رعایت رکھنا زہد کے منافی نہیں، یعنی کوئی دینی نقصان نہ ہوتا ہو تو دنیاوی اعتبار سے مباحات میں ایسے کام کرنا جس میں دنیا کا نقصان سے بچا جا سکے، یہ زہد کے منافی نہیں ہے۔ یعنی زاہد وہ نہیں ہوتا جو ہر چیز لٹاتا ہی رہے، بلکہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، ہاں کہیں دنیا کی کوئی بات بچانے میں دین کے جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں زاہد دین بچائے گا، دنیا نہیں بچائے گا۔ لیکن اگر دینی اعتبار سے چیزیں مباح ہوں اور ان میں کوئی دنیاوی مصلحتیں ہوں تو ان میں سے اچھی چیزیں اختیار کرنا، اچھا طریقہ اختیار کرنا، اچھے انداز سے کام کرنا، یہ زہد کے منافی نہیں ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا۔ اس میں تشدد فی المجاہدہ کا رد ہے، یعنی اتنا مجاہدہ نہ کرایا جائے کسی سے کہ وہ پاگل ہی ہو جائے، تشدد نہ کیا جائے مجاہدے میں۔ قولوا تعالی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیبا مما اکتسبوا وللنساء نصیبا مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ تم ایسے امر کی تمنا مت کرو جس میں اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لا تتمنوا میں نہیں سے اس کے فضائل غیر اختیاریہ کے درپے ہونے سے تفتیش پیدا ہوتی ہے کہ توجہ المقصود سے مانع ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزوں کی تمنا میں وقت ضائع کرنا جو تمہارے اختیار میں نہ ہوں، یہ تمہیں متوجہ اللہ ہونے سے روکے گا، تم اس دھیان میں لگ جاؤ گے۔ لہذا جو چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں وہ کرو، جو اس پر نتائج مرتب ہونے ہیں وہ تمہارے اختیار، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کرے گا۔ تو غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے مت پڑو، اور اس کے پیچھے پڑو گے تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی اپنے مجاہدے پر محنت پر نظر نہ رکھو، بلکہ جو تمہارے اختیار میں ہے وہ مجاہدہ، وہ محنت کرو، اور اللہ سے اس کا کرم طلب کرتے رہو کہ نتائج اس نے عطا کرنے۔ تمہارا مجاہدہ تھوڑا ہو، نتیجہ بہت زیادہ دے دے، اس کی مرضی۔ تم نے سمجھا میں نے بہت مجاہدہ کیا ہے، وہ نتیجہ تھوڑا دے دے، یہ اس کی مرضی۔ تمہارے مجاہدے سے وہ مجبور نہیں ہے، تو جو تمہارے ذمے ہے وہ کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی فکر کا اندازہ کریں، ہر بندہ پریشان ہے، اس سے بٹھا کر تسلی سے پوچھیں تو اس کی پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں، جو اللہ نے کرنا ہے اس کے لیے وہ پریشان، اور جو اس کے اپنے ذمے ہے وہ اس کی اسے فکر نہیں ہوتی، مثلا اور جو اس کے اپنے ذمے ہے وہ اس کی اسے فکر نہیں ہوتی۔ مثلا قرآن میں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو یعنی زمین پر کوئی متنفس ہے اس کی روزی اللہ کے بابا، اللہ نے اپنے ذمے لے لی، تو ہمیں روزی کی فکر ستائے جا رہی ہے۔ ہمارے ذمے جو ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی ہمیں فکر نہیں، نبی کا اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہمیں یعنی جو ہمارے ذمے ہے اس کی فکر نہیں، جو اللہ کے ذمے ہے اس کی فکر ہے۔ تو ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق محنت کرے۔ اب اس پر کیا ملتا ہے یہ اس کا کام ہے، وہ زیادہ دے الحمدللہ، کم دے الحمدللہ، اسی نے دینا ہے، کم بھی اسی نے دینا ہے، زیادہ بھی اسی نے۔ لیکن دراصل اگر دیکھا جائے
تو ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کی فکر نہیں ہوتی، جو اللہ نے دینا ہے اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں بھاگوں گا تو زیادہ روزی جمع کر لوں گا۔ تو فرمایا اس چیز کا ابطال ہے، جو اپنے ذمے ہے اس کی فکر کرو، اور جو کام کرتے ہو اس اپنی محنت پر فخر کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اللہ سے اس کا کرم مانگتے رہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت بناؤ، اس میں محض بغض نفسانی کے سبب سزا دینے کے لیے ہیلے بہالے ڈھونڈنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص سے غلطی ہو گئی، اب اس نے توبہ کر لی، رجوع اللہ کر لیا، غلطی کی تلافی کر دی، تو اب آپ کو اس سے ویسے رنجش ہے اور آپ خواہ مخواہ اسے سزا دینا، جو فرمایا اس کے لیے ہیلے ڈھونڈنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قولو تعالیٰ والصاحب بالجنب، ہم مجلس ساتھی، صاحب جنب اپنی تفسیر سے عام ہے پیر بھائی کو بھی، اس آیت میں پیر بھائی کے حق کا بیان ہے۔ یہ صاحب بالجنب پڑوسی یا ساتھ بیٹھنے والا، سفر کر رہے ہیں تو جو گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی صاحب جنب ہے، جو پڑوس میں رہتے، تو ان سب کے حقوق ہیں۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شیخ کے جو مریدین ہوتے ہیں یہ بھی صاحب جنب ہوتے ہیں، اور ان کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی بہتری چاہنا چاہیے۔ قولو تعالیٰ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں۔ شیخ باتیں کرتے ہیں، اس میں عموم ہے، اس عموم میں وہ بھی داخل ہے کہ اپنی صحیح فی سلوک پر عجب اور اپنے ماحول و مقامات پر فخر کا فرماتے ہیں۔ اس میں ایسے لوگ جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنا مجاہدہ کرتا ہوں، یا اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میرے اتنے منازل ہیں، یہ درست نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قوله تعالی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تم نماز کے پاس ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشہ ہو، یہاں تک کہ سمجھ لگو کہ کیا کہتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مسئلے کا استخراج کیا حضرت نے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب، صلاۃ کے قریب مت جاؤ، یعنی صلاۃ ادا نہیں ہوگی جب تک تم حواس میں نہیں ہو۔ تو فرماتے ہیں سالک بھی جب تک اتباع شریعت کرتا رہتا ہے ترقی منازل ہوتی ہے۔ مجذوب ہو گیا، اعمال رک گئے، ترقی رک گئی۔ شہر چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلا گیا، لوگوں سے میل جول رک گیا، اعمال رک گئے، ترقی رک گئی۔ استغراق وارد ہو گیا، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کے اپنے حواس سلامت نہیں رہتے، استغراق میں بھی ترقی رک جائے گی، چونکہ فرمایا جب ہوش ساتھ نہ ہو اور عمل ارادتاً نہ کر رہا، اس پر اجر مرتب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اکثر اکابر کے بارے ملتا ہے، بڑے بڑے باجید بستامی جیسے حضرات کے بارے کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے، تو وہ لوگ از خود جنگلوں میں نہیں گئے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس جب مخلوق کا انبو ہوا تو حکمرانوں کو خطرہ ہوا کہ لوگ تو اس شخص کے در پہ ہو گئے، ہماری حکومت کو خطرہ نہ ہو، تو انہیں شہر بدر کر دیا گیا، شہروں سے نکال دیا گیا، جنگلوں میں بھیج دیا گیا، اور لوگوں پر پابندی لگا دی گئی کہ جنگل میں ان سے ملنے نہیں جاؤ گے۔ اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان حضرات کے بھی جس طرح منازل شہر میں رہ کر چل رہے تھے، لوگوں کی تربیت کر کے چل رہے تھے، جب وہ جنگل میں چلے گئے تو وہ بات نہ رہی، اگرچہ انہیں مجبوراً جانا پڑا۔ اور یہ جو غلط العام ہو گیا ہے کہ ولی اللہ تو رہتی ہے جنگلوں میں اور کسی کو ملتے بھی نہیں، کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں اور ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں، یہ تو فضول واہیات باتیں ہیں جو ہلاکی باتیں۔ فرماتے ہیں جب لوگوں سے معاملات چھٹ گئے
معاشرے میں تعلقات ختم ہو گئے، ترقی کس بات پر ہوگی؟ ترقی تو اسی بات پر ہوگی کہ معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرے گا۔ تو یا حواس مختل ہو گئے یا استغراق ہو گیا تو اس میں بھی ترقی رک جائے گی۔ قولہ تعالی ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ بڑے معاف کرنے اور بخشنے والے ہیں۔ اس میں ضعفاء فی الاعمال کا علاج ہے، جن کو اپنے ذوق کی وجہ سے عمل کا عمل نہ کر سکنے کے سبب یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے نقص ہے، یہ ضروری نہیں فرمایا۔ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا یا اسے کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی وجہ سے معذور ہو گیا تو اعمال میں ضعف آ گیا۔ بیمار ہے، پہلے صحیح نمازیں پڑھتا تھا، اب کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، تو یہ وسوسہ نہ کرے کہ وہ جو کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے وہ نہیں، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، جتنی وہ محنت اس کے اختیار میں اتنی کرے وہ اجر اتنا دے گا جتنا اس کے اپنا کرم۔ تو اس وہم میں معذور کو یا کمزور کو اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اگر مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو مجھے ثواب کم ملے گا، نہیں، جہاں جہاں اس نے رخصت دی ہے وہاں اس کو اجر بھی پورا دے گا۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ کافی ہے رفیق، اللہ کافی ہے حامی۔ فرمایا دشمن چونکہ شیاطین کو بھی عام ہے، دشمن کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور فرمایا شیطان بھی تو دشمن ہے۔ تو آیت اس پر دلیل ہے کہ جن کو اللہ سے توکل ہو ان کو شیطان سے خوف نہیں کرنا چاہیے، اللہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بناتے ہیں۔ اس پر انکار ہے اپنے تقدس کے دعویٰ پر، جس میں بہت سے پیران عظام مبتلا ہیں۔ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا مقدس ہے، اپنے تقدس کا دعویٰ کرنا یہ صوفی کو زیب نہیں دیتا۔ قولہ تعالی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی، علم بھی دیا، اور ان کو بڑی باری سلطنت بھی دی۔ اس میں دلالت ہے کہ کمال باطنی اور سلطنت ظاہری میں کوئی تنافی نہیں، یعنی اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ کسی کے پاس کمالات باطنی بھی ہوں اور دنیا میں بھی اس کو مرتبہ ملے تو یہ اس کے منافی، ولایت کے منافی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، تو کسی کو ولایت بھی دے اور اس سے دنیاوی نعمتیں بھی دے تو یہ ولی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ قولہ تعالی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ اگر امانت کو عام لیا جائے تو مشائخ کو بھی امر ہوگا کہ برکات کو ان کے اہل تک پہنچائیں، جو شخص خلافت ارشادیہ کے اہل ہو اسے اجازت دیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں مشائخ کو بھی یہ حکم ہے کہ جن لوگوں میں جس کام کی اہلیت و استعداد ہو وہ کام ان کے ذمہ لگائیں۔ اگر کوئی ارشاد کی اہلیت رکھتا ہے اسے صاحب مجاز بنائے، کوئی مراقبات کی اہلیت رکھتا ہے اسے وہ مراقبات کرائے جائے۔ لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس میں جتنی استعداد ہو یہ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ مراقبات کرائے، اس میں کسی ساتھی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، خود شیخ کو فکر ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے من جانب اللہ کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی امانت ہے، جس میں جتنی اہلیت ہو خود شیخ کو فکر ہوتی ہے کہ اسے اتنے مراقبات کرائے جائیں۔
قوله تعالیٰ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے، ایسے اشخاص ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ ان آیات میں مقامات باطنہ کا اثبات ہے، یعنی ایک تو اس آیت میں مقامات باطنی جو ہیں یعنی مراقبات اور ترقی درجات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے درجات مقرر فرمائے ہیں، صلحاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے، پھر اوپر انبیاء ہیں، تو مراقبات تو مقامات کی دلیل ہے کہ یہ ہیں۔ اور دوسری بات اس بات پہ دلالت ہے کہ ان مقامات والوں میں ادنا کو اعلیٰ کے ساتھ معیت و رفاقت ممکن ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اعلیٰ اور کمتر مقامات والوں کی معیت اور مل بیٹھنا اور ایک دوسرے سے محبت رکھنا اور ایک دوسرے مجلس کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، یہ بھی درست ہے۔ قولہ تعالیٰ ان کید الشیطان کان ضعیفا، واقع میں شیطانی تدبیر کمزور ہوتی ہے، اس میں مضمون پر دلالت ہے جس پر واللہ عالم بأعدائکم دال تھا، یعنی جو پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تو شیطان بھی دشمن ہے، یعنی جب تم اللہ کے طرف متوجہ ہو جاتے ہو تو وہ شیطان سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ اس میں بھی وہی دلیل ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں کمزور اور فضول ہوتی ہیں۔ قولہ تعالیٰ یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم کتبت علینا القتال ولولا اخرتنا الی اجل قریب، لوگوں سے ایسا ڈرنے لگتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، ہم کو تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی۔ فرماتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ امور طبیعہ اور وساوس مواخذہ نہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ یہ اللہ نے کاملین کے حق میں فرمایا کہ انہیں بھی خیال گزرتا ہے کہ کاش اس لڑائی سے بچ جاتے، تو یہ ان کا نہ ارادہ تھا نہ اس پر انہوں نے عمل کیا، بلکہ وہ دل و جان سے انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ لیکن انسان کا جو مزاج یا نفس ہے اس میں اس طرح کے وساوس اور وہم آتے ہیں جو کمال کے منافی نہیں۔ تو بعض لوگ اسی میں ساری عمر ضائع کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں وساوس کا ایک ہی علاج ہے، اعتماد علی اللہ۔ وسوسے پہ اعتبار نہ کرے، اللہ پہ اعتماد کرے۔ شرعی قاعدہ بھی ہے کہ شک یا ظن جو ہے وہ یقین پہ غالب نہیں آتا۔ مثلا ایک شخص نے وضو کیا، اب صلاۃ کی ادائیگی میں کچھ وقت باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو جب صلاۃ کے لیے گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں تیرا وضو ہے کہ نہیں۔ اب وہ اس فکر میں پڑ گیا کہ مجھے یاد نہیں، وضو کیا تو تھا، پتہ نہیں اب باقی ہے کہ نہیں۔ تو جب تک وضو کے ٹوٹنے کا یقین ہو اس کا وضو باقی ہے، چونکہ کرنے کا اسے یقین ہے، اسے یقین ہے میں نے کیا تھا۔ اب ٹوٹنے کا بھی یقین ہی علم ہو پھر تو ٹوٹ گیا۔ وہم آئے تو نہیں ٹوٹا، اسے وضو سے نماز پڑھے۔ اگر اس وہم میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ اگلا وہم ڈالے گا، پھر اگلا پھر وہموں کا شکار ہوتا چلا جائے۔ تو یہ فقہ کا قاعدہ بھی ہے کہ شک یا ظن یقین کو نہیں توڑ سکتا، یعنی وضو کرنے کا اسے یقین ہے، اب ٹوٹنے کا شیطان نے وہم دیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اسے جب یقیناً اسے علم ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ ٹوٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو ہے، اس سے نماز درست ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی مرض ہوتا ہے، وہ جی بڑے وہم آتے ہیں، وہم کا یہ علاج ہے کہ اسے رد کر دو۔ اگر اسے سوچنا شروع کر دو گے تو وہ بڑھتا جائے گا۔ تو بجائے وہم کو سوچنے کے اللہ کا ذکر کرو، اپنی عاقبت کو سوچو، اپنے اذکار کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسے رد کر دو۔
دنیا میں اس کے علاوہ وہم کا کوئی دوسرا علاج قولوا تعالی قل کل من عند اللہ الى قوله ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے بات سمجھنے کو پاس بھی نہیں ہے۔ انسان تم کو جو خوشحالی پیش آتی ہے اللہ کی جانب سے ہے، بدحالی پیش ہے وہ تیرے اپنے سبب سے ہے۔ حاصل مقام یہ ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے فضل سے بلا واسطہ اعمال صالحہ ملتی ہیں، اور نعمت اللہ کی طرف سے عدل ہے بواسطہ اعمال غیر صالحہ، پس جمع اور تقسیم دونوں سے ہی ہوگی، یعنی کل من عند اللہ، یعنی جو نعمت ملتی ہے، جو انعام ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری اس کوششوں کا وہ محتاج نہیں ہے اور مجبور نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا تو وہ یہ شے دے، وہ محض اس کی عطا ہے۔ اور جو کمی ہوتی ہے یا مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنی کسی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ کسی پر تنگی نہیں بھیجتا، اگر کسی پر تنگی آتی ہے مراقبات میں اذکار میں بھی آتی ہے تو پیچھے اس کا اپنا کردار ہوتا ہے، کوئی خرابی اس نے کی ہوتی ہے خود جس کی وجہ سے وہ کمی آتی ہے، اور کسی کو ترقی ملتی ہے تو وہ محض اس کی عطا ہے۔ قوله تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس شخص نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے ہم نے آپ کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔ اس پر دال ہے کہ مقبول و مقرب بندے کے ساتھ معاملہ کرنا ایسا ہے جیسا حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا۔ جملہ ثانیہ اس پر دلال ہے کہ جس کی اصلاح کی توقع نہ ہو اس کے درپے نہ ہو۔ اس میں دو مسائل ہیں، فرماتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اگر آپ دوستی کر رہے ہیں تو اللہ سے کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں تو اللہ سے کر رہے ہیں۔ دوسری مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسے خود دلچسپی نہ ہو، شیخ کے ذمہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائے اور ضرور اسے اس پر لگا دے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مشائخ کو کہ اگر ان کا سگا بیٹا بھی دلچسپی نہ لے اور اس طرف راغب نہ ہو تو پرواہ نہیں کرتے، اور کوئی غیر بھی اگر اس طرف اس کی دلچسپی ہو تو اس کے ساتھ پوری محنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ جو خود اس طرف راغب نہیں اس کو زبردستی کرائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا طالب میں از خود طلب ہونی چاہیے۔ قوله تعالی اذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول الى اولي الامر منهم لعمله الذين يستنبطونه منه، اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن اور خوف تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالہ کرتے تو اس کو پہچان لیتے، اس کی تحقیق کر لیتے۔ اصلاح سلوک میں اس میں حاصل یہ ہے کہ اصلاح سلوک میں جو اسرار و احوال پیش آتے ہیں ان کو عوام یا غیر شیخ محقق کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے یہ سب، جیسے کوئی اطلاع ملی اور اسے مشہور کر دیا تو فرمایا یہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے، یا جو ذمہ دار ہیں اس نے انتظام کی ان کے خدمت میں پیش کرتے تو وہ اس کی تحقیق کر لیتے۔ انہوں نے خود عوام میں مشہور کر دیا فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ درست نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رائے سلوک میں جو اسرار معلوم ہوں ان کا اشتہار نہ لگاتا پھرے، شیخ کے سامنے بیان کرے یا کسی اہل کے سامنے، کوئی شیخ کا مقرر کردہ بندہ صاحب مجاز ہے اس سے ڈسکس کر لے، لیکن عوام کو نہ بتاتا پھرے، اس میں نقصان ہوگا۔ اور اس میں ہمارے ان دوستوں کو محتاط رہنا چاہیے جو باوجود میرے منع کرنے کے پھر لوگوں کو لے کر کشف کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے بڑی محنت کی ہے میں نے اس پر،
اور بڑے طریقوں سے ثابت کیا، دلائل سلوک سے بھی، قرآن کریم سے بھی، اس مسائل السلوک میں بھی ہے کہ ولی کا کشف جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اگر شریعت کے مطابق ہو، اگر شریعت سے ٹکرائے تو اس کے اپنے لیے بھی نہیں ہے، اگر شرعی دائرے کے اندر ہے تو وہ خود مکلف ہے اس پر عمل کرنے کا، دوسرے کو بتانا بھی اس کے لیے مضر ہے۔ جائے کہ آپ دوسرے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یار تجھے یہ ہو رہا ہے اس لیے تو یہ کر، اس کے سے کیا تک بنتی۔ وہ میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ یہاں پچھلے دنوں آ گیا، وہ کچھ بیمار تھا، مجھے تو پتہ ہی بعد میں چلا، ڈاکٹر کو بلایا، اسے دوائی دلوائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، 10-15 دن گزر گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو جھڑکا، یار تم اسے کوئی ٹھیک سی دوائی دو۔ اس نے کہا جی یہ دوائی کھاتا نہیں۔ کیوں نہیں کھاتا؟ وہ ساتھی کشف کر کے بعد آتے ہیں یہ دوائی تیرے لیے صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کاش یہ مجھے بتاتا، ایسا کون ہے جس نے اس کو بتایا، میں اسے جوتے بھی مارتا، مسجد سے بھی نکال دیتا، سلسلے سے بھی نکال دیتا، لیکن افسوس کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسا؟ اس کو مجھے پنڈی، میں نے اسے کہا جاؤ پنڈی جاؤ، ڈاکٹر اسے پنڈی لے گیا، وہاں رکھ کے اسے کچھ دن دوائیں کھلائیں، یہاں کشفی اسے دوا نہیں کھانے دیتے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تو خدا کا خوف کرو، اور اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اسے سنبھالو۔ اور یہ قطعاً منع ہے شرعاً، کسی دوسرے کے لیے کشف کرنے مت بیٹھ جایا کرو، تم اس کے مکلف نہیں ہو، اور نہ تم میں اتنی استعداد ہے، اپنے حالات کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، دوسرے کے کشف کیا کرتے ہو؟ اگر کوئی بڑھائی متقی پارساں ہو، صاحب کشف ہو، اس کا کشف بھی صحیح ہو تو اس کشف کا وہ خود مکلف۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں زیادہ کشف ہوتے ہیں اور ہم جو اوپر بیٹھے ہیں تمہیں سکھا رہے ہیں، ہم جاہل ہیں؟ ہم نے تو کبھی کشف بیان نہیں کیے، کبھی کسی مریض کو نہیں کہا کہ کشف میں یہ اور کشف میں وہ ہے۔ جو مادی دوائیں ہیں وہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں فلاں طبیب کے پاس جاؤ، فلاں سے علاج کرو، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ آپ کو کشف کا ہیضہ کیوں ہو گیا؟ اگر کوئی ذرا کوئی رتی مل گئی ہے تو ہضم کرو۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات سے کہ عجیب کشفی ہے یار۔ اب وہ بے وقوف مجھے بتاتا بھی نہیں، مجھے بتاتا تو ایمان سے میں اس بندے کو مسجد سے نکال دیتا۔ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے الفاظ کہہ دیا کرو۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صوفی میں محاسن و اخلاق اعلیٰ درجے کے ہونے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ جواب میں کہو السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر وہی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، کیونکہ اس نے تو باقی چھوڑا کچھ نہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ واقعہ ہے، تو اس نے السلام علیکم عرض کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا حاضر ہوا تو اس نے عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا اسی مجلس میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے تو آپ نے آگے بھی دعائیں فرمائیں، مجھے صرف وعلیکم السلام فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے میرے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑا، سلام کے ساتھ جو دعائیں تھیں وہ ساری تم نے ہی گن لیں، تو اب میں اس پر اضافہ تو نہیں کرتا۔ تو محاسن اخلاق کا یہ مطلب ہے کہ اخلاق کی رو میں بہ کر بھی شرعی حدود سے تجاوز نہ کر جائے۔ اخلاق کے لیے بھی حدود معین ہیں، کہ کسی کے پاؤں میں گر جائے اور کسی کو سجدے کرنے لگے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی میں چلا جائے گا۔ یا کسی کے سامنے رکوع کر کے اس کے گھٹنے چھونے لگے تو یہ اخلاق نہیں ہوگا، یہ بد اخلاق۔ اخلاق کی بھی حدود ہیں،
محاسن و اخلاق ہونے چاہیے، لیکن اخلاق کی حدود ہیں، اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ قوله تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، کہ برابر نہیں ہو سکتے جو بلا عذر گھر میں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور غیر اولی الضرر کی قید لگانا اس پر دلال ہے کہ ضعیف کا مجاہدہ اور درجہ کا ہے، کبھی کا اور درجہ۔ یعنی جب یہ فرمایا کہ جو لوگ معذور ہیں وہ تو گھر بیٹھے رہیں، جن کا کوئی عذر نہیں وہ گھر بیٹھ جائیں اور جہاد پہ نہ جائے تو مجاہدین کا درجہ زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ بلا عذر اگر کوئی گھر بیٹھ رہے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مجاہد کو ملے گا، لیکن اگر کسی کے پاس عذر شرعی ہے اور وہ نہیں جا سکا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو مجاہد کو ملے گا۔ یہاں فرماتے ہیں صوفی کے لیے اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی عذر شرعی کی وجہ سے زیادہ سخت مجاہدہ نہ کر سکے تو اس کو وہ درجات اللہ عطا کر دے گا جو زیادہ مجاہدہ کرنے والوں کو دے گا، بشرطے کہ عذر شرعی ہو۔ قوله تعالی ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا پھر اس کو موت آ لے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ کی ذمہ۔ اس پر دلالت ہے کہ جو سالک قبل تمام سلوک مر جاوے وہ رتبہ قبول میں اس برابر ہے۔ فرمایا جو اس راہ میں خلوص سے چلتے رہتے ہیں تو کسی کی موت آ گئی وہ پہلے چلا گیا، اب دوسرا زندہ ہے وہ بعد میں اور حاصل کرتا رہا، تو اس موت کے سبب نے اسے مجاہدے سے تو روک دیا، لیکن اللہ کریم اس کی ترقی کو نہیں روکے گا، اسے مرنے کے بعد بھی وہ درجات دے سکتا ہے جو دوسرا زندہ رہ کر مجاہدہ کر کے حاصل کر رہا۔ یہ اللہ کی رحمت کا انداز ہے۔ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم زمین پر سفر کرو تو گناہ نہ ہوگا نماز کو کم کر دو۔ اس سے سفر کا تقصیر پھر اوراد کے باب میں عذر ہونا بدرجہ اولا ثابت ہے۔ یعنی جس طرح سفر میں صلاۃ نصف ہو جاتی ہے کہ 4 کی 2 رکعتیں پڑھے، اسی طرح سفر میں جو لطائف یا اذکار یا مراقبات قیام میں کرتا تھا، اگر سفر میں وہ اوراد یا وظائف کم ہو جائیں تو حرج نہیں ہے، اللہ اجر اتنا ہی دے گا جتنا گھر میں 4 رکعت پڑھتا تھا، سفر میں 2 پڑھی تو اجر اتنا ہی ہے۔ تو سفر میں اگر مراقبات یا وظیفہ کم بھی ہو گیا، مجاہدہ کم بھی ہو گیا تو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ قوله تعالی اذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کا قاعدہ۔ اطمینان کی تفسیر خواہ اقامت عن سفر کے ساتھ کی جائے خواہ امن من الخوف کے ساتھ کی، دونوں تقریب پر دال ہے بعد زوال عذر کے اوراد کمال کرنا چاہیے۔ یعنی کسی طرح بھی وہ سفر ختم ہو گیا یا کوئی عذر جڑا بھی ہے ختم ہو گیا تو پھر اپنا مجاہدہ یا لطائف یا اذکار یا مراقبات پھر اسی محنت سے کرے جس طرح پہلے کر رہا تھا۔ یہ نہ ہو کہ سفر میں رعایت ملی تو پھر اسے عادت ہی بنا لے، گھر آئے تو پھر اسی پہ قائم ہو جائے کہ اب تھوڑے سے بھی گزارا ہوتا ہے، اس طرح نہ کرے۔ بلکہ جب وہ عذر ختم ہو گیا، بیماری تھی یا سفر تھا، جب وہ عذر ختم ہو گیا تو پھر مجاہدہ اپنا اسی درجے پر لے جائے جس طرح اس عذر سے پہلے تھا۔ قوله تعالی واستغفر اللہ ما قوله تعالی ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ ترجمہ آپ استغفار فرمائیے، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل و رحمت نہ تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امر موجب استغفار کا صدور نہیں ہوا۔ جیسا کہ جملہ ثانیہ اس پر دال ہے تو استغفار کا حکم ہونا جیسا معاملہ اولا اس پر دال ہے۔ اصل ہے اس قول کی اسنات الابرار سیئات المقربین،
یہ بھی معلوم کیسا ہی کمال حاصل ہے، تکالیف شرعی کسی حال میں ساکت نہیں ہوتی۔ یعنی حضور سے آپ تو معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، غلطی کا صدور تو ممکن نہیں، اس کے باوجود استغفار کا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر آدمی کا اللہ سے تعلق اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور بڑا یہ محاورہ یہاں لکھا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیکوں کی جس درجے کی نیکیاں ہوتی ہیں اگر مقربین اس درجے کا کام کریں تو شاید وہ گناہ میں شمار ہو۔ یعنی آپ ایک عام آدمی کس انداز سے بات کرتا ہے، بات ہی کرتا ہے اور بڑے آرام سے بھی کرتا ہے، لیکن اگر اسی انداز سے کوئی بات عدالت میں یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کرتا ہے تو شاید وہ جرم بن جائے گی۔ اس بے تکلفی سے نہیں کرنی ہوگی، عدالت کے آداب ملحوظ رکھ کے ان حدود میں کرنی ہوگی۔ تو جب اللہ کے حضور کو عمل کرتا ہے تو عام آدمی کا ایک عمل نیکی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا مقرب شاید وہی عمل کرے تو وہ اس سے منظور نہ کیا جائے کہ تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق کرنا تھا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں استغفار کا حکم دیا جائے تو پھر پیچھے ایسا کون ہے جس سے شریعت کے احکام ہی ساکت ہو گئے؟ اور یہ جو پیر بنے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نماز معاف کر دی، مجھ پر اللہ نے روزے معاف کر دی، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز آج کل تو عام ہے، جو بے دین ننگ دڑنگ بھنگ پیتا ہو وہی ولی سمجھا جاتا ہے۔ قولہ تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، عام لوگوں کی اکثر سرگوشی میں خیر نہیں ہوتی مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی باہم صلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ فرمایا تعلیم خفی موافق کتاب و سنت کے نہ ہو جیسا بہت سے جعل صوفی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ فرمایا اس میں اس بات پر اس آیت میں دلیل ہے کہ جو تعلیم آپ تصوف اور سلوک کی خاص لوگوں کو دیتے ہیں اور اسے اسرار الہی سمجھ کر دیتے ہیں وہ بھی حدود شرعی کے اندر ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے اور آپ غیر شرعی امور تصوف کے نام پر پھیلانے لگیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ جنہیں آپ اسرار و رموز کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عام لوگوں کو نہیں بتانے، یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے، ان پر بھی شریعت کی قید ہوگی، تب وہ مقبول ہوں گے، حضور کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ قولہ تعالی من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو شخص یہ کام کرے گا تعالیٰ کی رضاجوئی کے واسطے سو ہم ان قریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس پر دلالت کرتی ہے جو مخلص ثواب کا قصد نہ کرے محض رضا کا قصد کرے اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور مفہوموں میں اس پر دلالت کرتی ہے کہ تمام ثمرات اعمال رضا کے تابع، جب رضا کا قصد کرتا ہے تو دوسرے ثمرات بلا قصد عطا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو بندہ رضائے الہی کی خاطر محنت کرتا ہے اسے رضائے الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور ثواب بھی نصیب ہوتا ہے، درجات بھی نصیب ہوتے ہیں، چونکہ تمام انعامات رضا کے تابع ہیں۔ کوئی تھوڑا انعام ہے یا بڑا ہے، اللہ کے سارے بڑے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی چیز تھوڑی نہیں ہوتی، سب بڑی ہوتی ہے۔ ہم چھوٹی بڑی اپنے حساب سے کہتے رہتے ہیں، اپنی حیثیت سے، اللہ جو دیتا ہے وہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے اور ہر انعام تابع رضا کے ہے۔ تو اگر انسانی کردار اللہ کی رسول کے رضا کے تابع ہو جائے اور اس کے اعمال حصول رضائی الہی کے لیے ہو جائے تو ثواب بھی ملتا ہے اور درجات بھی ملتے ہیں۔ اسے ہم اگر اپنے ظاہری کردار پہ نافذ کریں تو بڑی خوبصورت بات سامنے آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں
کہ میں یہ محنت کرتا ہوں تو مجھے یہ روزی ملی ہے یا مجھے یہ درجہ ملا ہے۔ فرمایا جو کچھ ملا ہے اسے اللہ کی عطا سمجھو، اور جو تم نے کیا ہے وہ سمجھو کہ مجھے حکم ہے محنت کرنے کا، تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ تو وہ درجہ بھی مل گیا اور اس کام کا ثواب بھی مل گیا۔ تو بات بڑی نازک اور لطیف سی ہے۔ قولوا تعالی وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا میں ان کو سکھاؤں گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی صورت کو بگاڑیں گے۔ فرماتے ہیں اس میں داڑھی منڈانا بھی داخل ہے۔ اللہ نے جو مردانہ صورت پر یا عورتیں بال کٹوا دیں یا مرد داڑھیاں منڈا دیں، تو اس میں داخل ہے کہ انہوں نے شیطان نے ان کو سکھایا اور جو صورت اللہ نے ان کی بنائی تھی اس کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں ایسی تعلیم دوں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تخلیق باری میں تبدیلی کر دیں گے۔ تو اب جو یہ رواج ہو گیا کہ عورتوں نے مردانہ لباس پہن لیے ہیں، مردوں نے داڑھی مڈا دی اور سر کے بال عورتوں کی طرح بڑھا لیے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں داخل ہے کہ یہ شیطان کی تعلیم سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس میں داڑھی کو مڈانا بھی داخل ہے۔ یہ دال ہے اس پر کہ جس طریق میں داڑھی مڈانا شعار ہو وہ طریق شیطانی ہے، اگر یہ اس کا جو اعلان ہے نام طریقہ کلندریہ رکھا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں بعض صوفی ایسے ہیں جنہوں کو کسی نے نام ملامتیہ رکھ لیا، کسی نے کلندریہ رکھ لیا اور داڑھیاں مڈا کر اور بھنگ پی کر کرتے پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سلسلے جو ہیں یہ اللہ کے یا دین کے نہیں ہیں، یہ سلسلے سارے شیطانی ہیں، خواہ اس کا نام وہ کوئی بھی رکھے۔ قولوا تعالیٰ لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے نہ یہ اپنے عموم پر دال ہے کہ بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں چونکہ ہم اصحاب حال ہیں لہذا اہل کمال ہیں، ہم پر اعمال بد سے مواخذہ نہ ہوگا، یہ محض باطل ہے۔ فرمایا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں بڑا صاحب حال ہوں اور میرے پاس بڑے مناصب ہیں اور میرے بڑے اونچے مقامات ہیں اس لیے چھوٹے موٹے گناہوں کی مجھ سے پرسے نہ ہو، فرمایا یہ باطل ہے۔ گناہ گناہ ہے، بڑا آدمی ہے اگر صاحب حال ہے تو وہ چھوٹا گناہ بھی کرے گا تو بڑا شمار ہوگا اور اس کو اس کے مقام کے مطابق اس کی سزا بھگتنی ہوگی اور اسی طرح اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ایسے شخص سے زیادہ اچھا کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، مخلص بھی ہو اور ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہیں۔ فرمایا حاصل طریق صوفیہ یہ امور ہیں، یعنی یہ چیزیں تصوف کا حاصل اور اصل ہے۔ یعنی آپ محنت کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، لطائف کرتے ہیں تو اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل یہ ہوتا ہے کہ بندے میں خلوص آ جاتا ہے، کجی نکل جاتی ہے، اتباع سنت نصیب ہو جاتا ہے، عملی زندگی سدھر جاتی ہے۔ اسلام اور احسان کی تفسیر میں ان تعبد اللہ کرنا کا تراؤ یعنی غیر اللہ سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنا، اس مجموعہ کو احسن کہا گیا ہے۔ تو اس میں اس بات کی دلالت ہے کہ صوفیہ چونکہ ہر حال بندے سے ساری محنت اس لیے کراتے ہیں کہ وہ متوجہ اللہ رہے، لہذا صوفیوں کے طریقے یا سلسلے مستحسن ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے۔ وَذَرْتِ الْأَنفُسُ الشُّخ، ان کو اس کے ساتھ یعنی کاملین سے بھی امور طبیعہ زائل نہیں ہوتے۔ انسان کے مزاج جو ہے وہ کاملین کا بھی انسانی مزاج ہوتا ہے اور دکھ سکھ کو وہ بھی اسی طرح بھوک پیاس کو محسوس کرتے ہیں جس طرح عام آدمی۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تم عورتوں میں تم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ سب بیوی میں برابری رکھو اور کتنا ہی جی چاہے بالکل ایک طرف نہ ڈال جاؤ۔ وہ آیت میں حکم تو یہ ہے نا کہ اگر کسی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری طرح ان میں عدل کر سکے، لیکن یہ بھی نہ کرے کہ عدل کو چھوڑ دے، جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ کوئی ان سے انتظار میں چھوڑ کر نہ بیٹھ رہے کہ بڑا مجاہدہ کروں گا اور ساری عمر بیٹھا ہی رہے، نہ بڑے کا موقع ملے، نہ اس کی توفیق ملے، نہ کر سکے۔ جو نیک عمل جتنا ہو سکے وہ فوراً کر لینا چاہیے۔ یعنی بڑے کے اگر ایک کے پاس 10 روپے وہ اس بات میں بیٹھ رہے کہ 100 ہوں گے تو اللہ کے نام پر دوں گا، بھائی 100 پتہ نہیں ہوں گے تمہارے پاس کہ نہیں، یہ 10 بھی خرچ ہو جائیں گے۔ جو دینے یہ تو جو عمل کر سکتے ہو وہ تو کر گزرو، پھر جب بڑا ہوگا تو بڑا کر لینا۔ قولہ تعالی من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا کو معاوضہ، اللہ کے پاس دنیا آخرت دونوں کو معاوضہ۔ دنیا اپنے عموم مفہوم سے ہر عاجلہ غیر عاجلہ مامورہ بالمعصول کو شامل ہے، اور اس عموم میں ثمرات باطنیہ عاجلہ بھی داخل، اس ثمرات مقصود مراد بالعمل ہونے سے انکار کرتی ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی دنیا کی طلب کرے تو دنیا بھی اللہ کے پاس ہے، اور کوئی آخرت چاہتا ہے دنیا آخرت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال انسانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، دنیاوی ثمرات کے لیے نہیں ہوتے۔ اور اس بات کو ماننا بڑا نازک سا کام ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، باقی رزق دینا اس کا اپنا کام ہے۔ یہی کام امور باطنیہ پر بھی ہے کہ درجات اور مرقبات علیہ دینا یہ اس کی عطا ہے۔ ہم جو مجاہدہ کر رہے ہیں اس کی رضا کی حصول کے لیے کر رہے ہیں، مقامات کے لیے نہیں کر رہے۔ چونکہ اگر مقامات بھی مقصود ہو جائیں تو یہ بھی شرک آ جائے گا اللہ کے ساتھ۔ مقصود بذات تو اللہ کی ذات ہے، تو مقصود رضائے الہی ہے۔ مجاہدہ سارا حصول رضائے الہی کے لیے ہوگا، جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی کلیہ دنیا پہ بھی لاگو ہوگا کہ ہم جو محنت بھی کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے محنت کرو، ہم محنت کرتے ہیں، باقی جو ملتا ہے یہ اس کی عطا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان، اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم ربنا سلنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आबान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।